بھلے آپ جاہل ہیں لیکن گالیاں نکال کر اپنے ماں باپ کی اچھی تربیت کا غلط فائدہ مت اٹھائیں۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیز سب سے پہلے گم ہوتی ہے وہ بس اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور اشتہار جاتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان کسی عورت کی بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کی بھی عزت کرتا ہے جس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں رزق عطا کرے گا۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا، میرا ایمان پختہ ہوتا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو صرف قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد کی جا سکے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔